نام ساجدہ تسلیم، عمر 32 سال، پیشہ آسٹریلیا میں کافی عرصے سے سول انجینئر۔ ساجدہ خوبصورت 3 بچوں کی ماں۔ یہ 32 سالہ لڑکی جس کا نام ساجدہ تسلیم ہے، 2010 میں اس نے سول انجینئرنگ کی کراچی سے، وہاں سے ڈگری لی، سرگودا کی رہائشی۔ جب واپس آئی ڈگری لے کر تو 2011 میں ہی والدین نے اس کی شادی کر دی، سرگودا میں ہی ایک عمر ایوب نامی شخص ہے جو کہ وہ بھی سول انجینئر تھا۔ شادی ہو گئی، ہنسی خوشی رہنے لگے، ان کو جاب مل گئی، دونوں میاں بیوی کو سعودیہ میں، سعودی عربیہ کے اندر جاب مل گئی سول انجینئر کی۔ یہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، دونوں خوشی کی انتہا نہیں تھی، دونوں کے درمیان بڑی اچھی لائف گزر رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو ایک اور آفر ہوئی آسٹریلیا سے، جو کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو دونوں کو آفر ہوئی وہاں پہ جاب کی۔ اچھی سیلری کون نہیں چاہتا، ترقی کرنی کون نہیں چاہتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، ترقی لوں، زندگی جو ہے آسان ہو، بچوں کے لیے اچھا مستقبل ہو، ہر شخص چاہتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں میاں بیوی نے بھی یہی چاہا کہ اچھی زندگی مل جائے گی، ہم لوگ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں۔ دونوں آسٹریلیا شفٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی دی، 2 بیٹیاں دیں اللہ تعالیٰ نے، 3 بچے ہو گئے، ہنسی خوشی رہ رہے تھے، نیشنلٹی مل گئی، پیپر مل گئے، ہر چیز عیش و آرام دنیا کا مل گیا۔ تو ایوب صاحب کو ایک آفر ہوئی بحرین سے کہ جی آپ کے لیے بہت اچھی جاب ہے، آپ کی لائن کی ہی، سول انجینئرنگ کی، تو آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے۔ ایوب نے وائف سے مشورہ کیا، وائف نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، مزے میں رہ رہے ہیں ہم لوگ، نیشنل ہیں یہاں کے، آسٹریلیا گئے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ہم بحرین جائیں، وہاں جا کے جاب کریں، میری بھی جاب یہاں پہ، آپ کی بھی جاب یہاں پہ ہے۔ ایوب صاحب باضد تھے، نہیں میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو تم یہاں پہ رہو، لیکن میں جو ہوں میں بحرین جا کے جاب کروں گا۔ وائف نے کہا ٹھیک ہے جی، تسلیم نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں، یہاں پہ بچوں کا مستقبل اچھا ہے، میں بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ رہیں، میں بحرین جا کے جاب کرتا رہوں گا، آپ کبھی ٹائم ملے آپ آ جانا، مجھے ٹائم ملے گا تو میں یہاں پہ آ جایا کروں گا۔ اس طرح ان کا آپس میں طے ہو گیا۔ ایوب صاحب بحرین چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایوب صاحب نے وائف کو کال کی اور کہا کہ میرے والد بڑے سخت بیمار ہیں اور آپ پاکستان جائیں، ان کو پوچھیں جا کے، اور وہ بول رہے ہیں کہ میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، تو آپ بچوں کو لے کے پاکستان جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چھٹی لیتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں۔ تسلیم نے چھٹی اپلیکیشن دی، چھٹی مل گئی، یہ پاکستان چلی گئیں۔ وہاں جب پہنچی بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا گیا، سسرال والوں نے بہت اچھا سلوک کیا جاتے ہی، اور اسی دن یا نیکسٹ ڈے کہا گیا کہ بھی آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ ہے بڑا قیمتی ہے، اور یہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو کہیں گر نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، ہمیں دیں، ہم اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی واپسی کے کام آئے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے تمام پاسپورٹ جو تھے بچوں کے بھی اپنا بھی اپنے سسر صاحب کو دے دیا۔ سسر صاحب کا نام مختار تھا، جو کہ وہ بھی سرگودا کے ہی رہنے والے تھے۔ انہوں نے نیکسٹ ڈے کہا جی کہ آپ اب ایسا کریں
کہ بچوں کو یہاں پہ داخل کرائیں اسکول میں، ان کی جو تعلیم ہے وہ جاری رہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پہ میں کیوں کراؤں بچوں کو داخل؟ تسلیم نے کہا کیونکہ یہ تو آلریڈی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ آسٹریلیا میں۔ تو سسر نے کہا نہیں جی ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں جو ہیں یہ اس جو کنٹری ہے اس کنٹری میں یہ بڑی ہوں اور وہاں ان کی پرورش ہو۔ وہ والی کنٹریز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بچیوں کے لیے، تو ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جانے دیں گے آسٹریلیا میں، یہیں پہ ہم ان کو رکھیں گے اور یہیں پہ یہ پڑھیں گی اور آپ بھی یہیں پہ رہو گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ایک زندگی جو ہے آسٹریلیا میں گزاری، بڑی مشکل سے جو ہے وہ اس پوزیشن پہ پہنچے جس پوزیشن پہ تسلیم تھی، نیشنلٹی لینا، پیپر بنانا، اپنا ایک مقام بنانا، اپنا ایک گھر بنانا۔ یہ کوئی نارمل سی باتیں تو نہیں ہیں کہ ایک دم سے اٹھ کے بندہ جو ہے اس قسم کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو کہا جی بڑی محنت کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، تو ہم لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم لوگ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ میرے بچوں کا بہت اچھا مستقبل ہے، میں بھی وہاں پہ رہ رہی ہوں اور دنیا بھی رہ رہی ہے وہاں پہ، یہ بچیاں وہ اکیلی تو نہیں ہیں۔ ہر روز یہی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کیا کہ تسلیم اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی، فون کرتی تھی جی کہ آپ کے والدین یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایوب صاحب کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ کیوں نہیں نوٹس لیا گیا یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور بلکہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا کسی بھی بات کا، بلکہ آگے سے یہی کہا گیا جی میرے والدین جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے بچوں کے اوپر، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بہتر کہہ رہے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے یہ ہوا کہ مختار صاحب نے کلہاڑا لیا، بہو سوئی ہوئی تھی، بہو کے ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ یہ بتائیں مجھے اس بیچاری کا کیا قصور، ان بچوں کا کیا قصور، ان 3 بچوں کا کیا قصور جو اتنی بے رحمی سے اس کو قتل کر دیا گیا؟ کیا دنیا نہیں رہتی؟ دنیا کے اندر بے شمار دنیا پاکستان کے اندر سے جو ہے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اپنا گزارا نہیں کر رہے؟ ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ واحد ایک فیملی تھی کہ جن کو اتنی فکر تھی؟ تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، تسلیم بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی تو دیار غیر میں جا کے بس رہی تھی، اور اسی طرح کی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو کہ دیار غیر میں بستی ہیں جا کے اپنے مستقبل کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم ہوتا ہے، یہ جو حوانیت طاری ہو جاتی ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہوؤں کے اوپر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کا، 3 بچوں کا کیا قصور کہ ماں کو ہی مار دیا؟ اتنا ظلم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کے۔ اس قسم کی کوئی بھی اگر نیوز آتی ہے، خبر آتی ہے، کانوں تک پہنچتی ہے، تو یقین جانیں کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں، میری بھی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح لوگ، سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ کر گزرتے ہیں۔ تو اس چیز کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے پلیز باکس میں، کمنٹ باکس میں، کہ کیا یہ جہالت کب تک جاری رہے گی؟ اس طرح ظلم، بہوؤں کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا ان کی اپنی بیٹی نہیں کوئی؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی
اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.